اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں اپنے جو گروپ میرے ساتھ عمرے پر آیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں موجود ہوں مسجد قبلتین میں، اور ابھی ہم نے الحمدللہ یہاں ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ اس مسجد کی ایک خاص تاریخ ہے، وہ تاریخ یہ ہے کہ اس مسجد کو کہا جاتا ہے مسجد قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ دو قبلوں والی مسجد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ نہیں تھا بلکہ مسجد اقصیٰ تھا، اور مسجد اقصیٰ جو فلسطین کے اندر ہے وہ بھی ایک عظیم مسجد ہے۔ تو اس مسجد کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے 17 مہینے تک نماز پڑھی ہے۔ کتنے مہینے تک؟ 17 مہینوں تک نماز پڑھی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی چاہت یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ جائے کہ ہم خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کا کوئی حکم آ جائے اور فوراً ہم اپنے رخ کو پھیر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی چاہت پر ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، اور آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ کسی طریقے سے اللہ کا حکم آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نازل کری، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، کہ اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی جانب پھیرتے ہیں اور آپ آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، آپ کی چاہت کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو آئیے ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، ایسے قبلے کی جانب جس قبلے سے آپ راضی ہیں۔ تو اسی نماز میں ابھی آدھی نماز ہوئی تھی، آپ نے اس طریقے سے اپنا رخ پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف کو۔ تو جیسے ہی آپ نے رخ پھیرا، نماز ابھی توڑی نہیں، نماز کے درمیان ہی یہ آیت نازل ہونی شروع ہو گئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ تو آپ نے فوراً اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیا۔ پیچھے جو صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیا۔ تو اس وجہ سے کہ ایک ہی نماز کے اندر دو قبلے استعمال ہوئے ہیں، ایک ہی نماز میں دو قبلے استعمال ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس مسجد کا نام کیا رکھا گیا؟ مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ حالانکہ جتنی مسجد سب دو قبلوں والی ہیں کہ سب میں دونوں قبلے استعمال ہوئے، لیکن یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے باقاعدہ، کیونکہ مسجد نبوی کا قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ تھا، لیکن جب بعد میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا تو خانہ کعبہ کر دیا گیا۔ لیکن اس مسجد کی خاص تاریخ ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے درمیان ہی اللہ کا یہ آرڈر آ گیا کہ آپ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، تو آپ نے نماز میں ہی اپنا چہرہ کیا کر لیا؟ مسجد حرام کی جانب پھیر لیا۔ تو اس وجہ سے اس مسجد کا اسپیشلی نام کیا پڑ گیا؟ مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ یہ اس مسجد کی تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد چھوٹی تھی، اس کے بعد کیونکہ عثمانیوں کی 600 سال حکومت رہی ہے جس کو اوٹومن امپائر کہتے ہیں، انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ لیکن یہ جو موجودہ تعمیر ہے اس وقت جس مسجد میں ہم موجود ہے، یہ بہت شاندار مسجد بنی ہوئی ہے، شاہ فہد جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے بنوائی ہے، اور اس مسجد کا جو رقبہ ہے 4000 اسکوائر میٹر، 4000 اسکوائر میٹر، کافی بڑی مسجد ہے۔ 54 ملین ریال یعنی کئی لاکھ ریال اس مسجد کی بناوٹ پر خرچ ہوئے ہیں، اور کافی بڑا رقبہ اس مسجد کا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی نماز کا انتظام ہے، مردوں کے لیے بھی نماز کا انتظام ہے، دوسری سائڈ میں عورتوں کے لیے انتظام ہے اور یہاں پر مردوں کا انتظام ہے۔ تو الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی تاریخ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم یہاں سے چلیں گے غزوہ خندق۔ کہاں چلیں گے؟ غزوہ خندق، جہاں پر جنگ خندق واقع ہوئی تھی۔ وہاں پر ہمارا بس والا نیچے نہیں اتارے گا، اوپر سے ہی وہیں دکھائے گا، اس کی تاریخ انشاءاللہ میں وہاں پر بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔